اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس صحیفہ سجادیہ میں آج صحیفہ سجادیہ کی 31 نمبر دعا کا تذکرہ ہے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ذکر توبہ اور طلب توبہ کے سلسلے میں یوں دعا کیا کرتے تھے: اے اللہ جس کی توصیف سے تمام توصیف کرنے والے قاصر ہیں، اے وہ ذات جس کی بارگاہ سے امیدواروں کی امیدیں آگے نہیں جا سکتی ہیں، اور اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں نیک کرداروں کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، اور اے وہ ذات جو عبادت گزاروں کے خوف کی آخری منزل ہے، اور اے وہ ذات جو متقین کی خشیت کی حد آخر ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس پر وہ کھڑا ہے جسے گناہوں کے ہاتھوں نے کروٹیں بدلوائی ہیں، اور خطاؤں کی زمام نے اسے کھینچ لیا ہے، اور شیطان اس پر غالب آ گیا ہے، جس کے نتیجے میں تیرے اوامر کی تعمیل میں کوتاہی کی ہے، اور جن چیزوں سے تو نے روکا تھا انہیں شیطان کے دھوکے میں آ کر اختیار کر لیا ہے۔ جیسے وہ تیری قدرت کو جانتا ہی نہیں ہے یا تیرے فضل و احسان کا منکر ہو گیا ہے، لیکن اب جب کہ ہدایت کی آنکھیں کھل گئیں اور گمراہی کے بادل چھٹ گئے، تو اس نے ان موارد کا حساب کیا جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے، تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ جہاں اپنے نفس پر ظلم کیا ہے اور اپنے رب کی مخالفت کی ہے، تو دیکھا کہ گناہوں کا ایک بڑا حصہ گناہان کبیرہ کا ہے، اور مخالفت کا ایک بڑا حصہ عظیم گناہوں کا ہے۔ لہذا اب وہ تیری طرف مڑ کر اس عالم میں آ گیا ہے کہ تجھ سے امید حال تیری طرف کر دیا ہے کہ اسے تیرے کرم پر اعتبار ہے، اور اسے یقین کے ساتھ بخشش کی طمع کا رخ تیری طرف کر دیا ہے، اور تیرے خوف کی بنا پر اخلاص کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہو گیا ہے۔ اس کی طمع ہر قابل طمع سے الگ ہو گئی ہے، اور اس کا خوف ہر قابل خوف سے ختم ہو چکا ہے۔ وہ احساس ذلت کے ساتھ تیرے سامنے کھڑا ہے، اور خشوع اور خضوع کی بنا پر نگاہیں زمین کی طرف جھکائے ہوئے ہے۔ اس نے تیری عزت کے سامنے ذلت کے ساتھ سر جھکا دیا ہے، تیری بارگاہ میں اپنے وہ راز کھول رہا ہے جنہیں تو اس سے بہتر جانتا ہے، اور خوف و ہراس کی بنا پر ان گناہوں کو شمار کر رہا ہے جن سے تو زیادہ باخبر ہے، اور وہ اپنے ان گناہوں کا فریادی ہے جس میں گر پڑا ہے، اور انہیں تو جانتا بھی ہے، اور ان برائیوں کی فریاد بھی لے کر آیا ہے جو تیرے فیصلے کی بنا پر رسوا کنندہ ہیں، وہ گناہ جن کی لذت تمام ہو چکی ہے اور جن کے نتائج باقی رہ گئے ہیں۔ اے میرے معبود، اب اگر تو عذاب بھی کرے تو میں تیرے عدل کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، لیکن اگر تو معاف کر دے گا تو یہ تیرے لیے کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے، اس لیے کہ تو وہ معبود کریم ہے جس کے لیے بڑے گناہوں کا معاف کر دینا بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اب میں تیرے سامنے اس امر کی اطاعت کرتے ہوئے حاضر ہوا ہوں کہ جو تو نے دعا کا حکم دیا ہے، اور اس وعدے کی وفا کا طلبگار ہوں جو تو نے دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں کیا ہے اور فرمایا ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور اس طرح مغفرت کے ساتھ میرا سامنا کر جس طرح اقرار گناہ کے ساتھ میں نے تیرا سامنا کیا ہے، اور مجھے گناہوں کی ہلاکت گاہوں سے اس طرح اٹھا لے جس طرح میں نے ذلت کے ساتھ اپنے کو تیرے سامنے گرا دیا ہے۔
میرے عیوب پر اسی طرح پردہ ڈال دے جس طرح تو نے انتقام لینے میں صبر و تحمل سے کام لیا ہے۔ اے اللہ، اپنی اطاعت میں میری نیت کو استحکام عطا فرما اور اپنی عبادت میں میری بصیرت کو مضبوط بنا دے، اور مجھے ایسے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما کہ جو گناہوں کی آلودگیوں کو مجھ سے دھو ڈالیں، اور مجھے جب بھی دنیا سے اٹھانا تو اپنے دین اور اپنے نبی کے راستے پر اٹھانا۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنے گناہوں کی توبہ کر رہا ہوں، چاہے وہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، چھپے ہوئے ہوں یا نمایاں، قدیم ہوں یا جدید۔ اور یہ اس شخص کی توبہ ہے جو آئندہ معصیت کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اور اس کا دوبارہ غلطی کرنے کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے۔ اور بے شک تو نے اپنی محکم کتاب میں یہ فرمایا ہے کہ تو اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، اور توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے۔ لہذا اب اپنے وعدے کے مطابق میری توبہ کو قبول کر لے اور اپنی ضمانت کے مطابق میری برائیوں سے درگزر فرما، اور اپنی قرارداد کے مطابق اپنی محبت کو میرے لیے لازم قرار دے دے۔ اور اے میرے معبود، میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اب تیرے ناپسندیدہ اعمال نہیں کروں گا، اور میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تیری نگاہ میں جو اعمال قابل مذمت ہیں انہیں مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا، اور یہ عہد کرتا ہوں کہ میں تمام گناہوں کو ترک کر دوں گا۔ اے اللہ، تو میرے تمام گناہوں کو جانتا ہے، لہذا اپنے علم کے مطابق سب کو معاف کر دے، اور اپنی قدرت کاملہ سے مجھے اپنے محبوب اعمال کی طرف موڑ دے۔ اے اللہ، میرے ذمے بعض وہ گناہ ہیں جو مجھے یاد ہیں، اور بعض وہ ہیں جو مجھے یاد بھی نہیں ہیں، لیکن سب تیری ان نگاہوں کے سامنے ہیں جو سوتی نہیں ہیں، اور تیرے اس علم میں ہے جس میں نسیان کا گزر نہیں ہے۔ لہذا جن کا کوئی حق ہے انہیں اس کا معاوضہ دے کر میرے بار کو ہلکا کر دے، اور میرے بوجھ کی سنگینی کو کم کر دے، گرا دے، اور مجھے دوبارہ گناہ کرنے سے بچا لے۔ اے اللہ، میں تو اس توبہ پر بھی قائم نہیں رہ سکتا ہوں جب تک تو حفاظت نہ کرے، اور اپنے کو گناہوں سے روک بھی نہیں سکتا ہوں جب تک کہ تیری قوت شامل نہ ہو جائے۔ لہذا مجھے اپنی قوت سے قوی بنا دے، اور میری ذمہ داری اپنے روکنے والی حفاظت کے ساتھ لے لے۔ اے اللہ، اگر تیرے علم میں غیب میں کوئی ایسا بندہ ہے جو توبہ کر کے اسے توڑنے والا ہے اور دوبارہ گناہ و خطا کی طرف جانے والا ہے، تو میں ایسا کرنے سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں۔ لہذا میری توبہ کے نتیجے میں میرے گزشتہ گناہوں کو صاف کر دے، اور آئندہ کے لیے گناہوں سے محفوظ بنا دے۔ اے اللہ، میں تجھ سے اپنی جہالت کی معافی چاہتا ہوں اور اپنے برے اعمال کی بخشش کا طلبگار ہوں، لہذا اپنے کرم سے مجھے رحمت کی پناہ میں لے لے، اور اپنے فضل و احسان سے اپنی عافیت کے پردے میں چھپا لے۔ اے اللہ، میں اپنے اور ان تمام اعمال سے توبہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں اپنے ان تمام اعمال سے توبہ کرتا ہوں جو تیرے ارادے کے خلاف تھے اور جنہوں نے تیری محبت کے راستے سے ہٹا دیا ہے، چاہے وہ دل کے خیالات ہوں یا آنکھوں کے اشارے یا زبان کے کلمات، یا ایسی توبہ جس کی بنا پر ہر عضو اپنی منزل پر تیرے عذاب سے محفوظ ہو جائے اور ان سزاؤں سے مطمئن ہو جائے جن سے سرکش لوگ خوفزدہ رہتے ہیں۔ اے اللہ، اپنی بارگاہ میں میری تنہائی اور اپنے خوف سے میرے دل کے لرزے اور اپنی ہیبت سے میرے اعضاء و جوارح کی تھرتھری پر رحم فرما کہ گناہوں نے مجھے تیرے حضور مقام ذلت میں لا کر
کھڑا کر دیا ہے، اور اب صورت حال یہ ہے کہ میں چپ رہوں تو میری طرف سے کوئی بولنے والا نہیں ہے، اور سفارش کرنا چاہوں تو میں اہل شفاعت بھی نہیں ہوں۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور میرے گناہوں کے بارے میں اپنے کرم کو شفیع بنا دے، اور میری برائیوں کی طرف اپنی معافی کا رخ موڑ دے۔ مجھے اپنے عذاب کی سزا نہ دینا، اور مجھ پر اپنے دامن کرم کو پھیلا دینا، اور مجھے اپنی چادر رحمت میں چھپا لینا، اور میرے ساتھ اس صاحب عزت جیسا برتاؤ کرنا جس کے سامنے بندہ ذلیل فریاد کرے تو اسے رحم آ جائے، اور اس غنی جیسا سلوک کرنا جس کے سامنے بندہ فقیر کھڑا ہو جائے تو وہ اسے اوپر اٹھا لے۔ اے اللہ، میرا کوئی محافظ نہیں ہے تو اب تیری عزت ہی محافظ بن جائے، اور میرا کوئی شفیع نہیں ہے تو تیرا فضل ہی شفاعت کرے۔ مجھے خطاؤں نے خوفزدہ کر دیا ہے تو تیری معافی ہی اطمینان قلب کا سبب بن جائے۔ لہذا میں جانتا ہوں کہ میری تمام لغو باتیں اس بنا پر تھیں کہ میں ان کے بدترین انجام سے باخبر نہیں تھا۔ یہ تمام غلطیاں اس لیے نہیں تھیں کہ میں گزشتہ قابل مذمت اعمال کو بھول گیا تھا، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آسمان اور اہل آسمان اور زمین اور ان کے رہنے والے اس ندامت کو سن لیں جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اور اس توبہ سے باخبر ہو جائیں جس کی میں نے پناہ لی ہے۔ پھر شاید تیری رحمت کی بنا پر کسی کو میرے بدترین موقف پر رحم آ جائے، اور کسی کے دل میں میری بدحالی کو دیکھ کر نرمی پیدا ہو جائے، اور وہ میرے حق میں کوئی ایسی دعا کر دے جو تیری بارگاہ میں زیادہ قابل سماعت ہو، اور ایسی سفارش کر دے جو زیادہ با اثر ہو، اور اس کے ذریعے مجھے تیرے غضب سے نجات مل جائے اور تیری رضا حاصل ہو جائے۔ اے اللہ، اگر شرمندگی ہی کا نام توبہ ہے تو میں سب سے زیادہ شرمندہ ہوں، اور اگر گناہوں کے چھوڑ دینے کا نام تیری طرف توجہ کرنا ہے تو میں تیری بارگاہ کی طرف سراپا متوجہ ہوں، اور اگر استغفار گناہوں کو گرا سکتا ہے تو میں استغفار کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اے اللہ، جس طرح تو نے توبہ کا حکم دے کر قبولیت کی ضمانت لی ہے اور دعا پر آمادہ کر کے استجابت کا وعدہ کیا ہے، لہذا درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، اور میری توبہ کو قبول کر لے، اور مجھے اپنی رحمت سے مایوسی کی منزل کی طرف نہ پلٹا دینا، کہ یقیناً تو گناہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا اور خطا کاروں پر مہربانی کرنے والا ہے۔ اے اللہ، درود بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر، جس طرح تو نے ان کے ذریعے مجھے ہلاکت سے بچا لیا ہے، اور ان پر ایسی رحمت نازل فرما جو روز قیامت اور منزل فقر و احتیاج میں میری سفارش کر سکے، کہ تو ہر شے پر قادر ہے اور تیرے لیے یہ کام بہت آسان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔